ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ کیا کیا ظلم و ستم آپ نے سہے، آپ کے صحابہ نے سہے، آپ کے گھر والوں نے سہے، کتنا انتظار کیا، یہاں تک کہ آپ نے طائف جا کر وہاں بھی کوشش کر لی، اور اس کا انجام تو مکے والوں کی طرف سے جو تکلیف پہنچتی تھی اس سے بھی زیادہ برا نکلا، اور بالآخر آپ کو مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ بھائی اب چلو یہاں سے۔ بہت دن سے آپ سوچ رہے تھے کہ کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے۔ یاد رکھنا، ہر مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور پر غور و فکر کا بوجھ ڈالے بغیر، حضور کے دل کو تڑپائے بغیر، حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلوائے بغیر، ہر مسئلے میں آرام سے بیٹھے بیٹھے کوئی اللہ کی وحی لے کر جبریل نہیں آیا کرتے تھے۔ بہت دن، بہت سی چیزوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہتے تھے، غور کرتے رہتے تھے۔ اگر کسی سے گفتگو کر سکتے تھے تو شاید گفتگو بھی کرتے ہوں گے، اور دعا تو بہت زیادہ ہی مانگتے تھے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، قرآن کی آیت دلیل ہے اس بات کی کہ مدینہ منورہ پہنچ جانے کے کافی عرصے کے بعد آپ کے دل میں ایک بے چینی تھی کہ اللہ، بیت المقدس کی طرف رخ کرتے کرتے اتنے مہینے ہو گئے، اور اس کے باوجود یہودیوں کا رویہ روزانہ خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، اب تو آپ حکم دے دیجئے کہ نماز خانہ کعبہ کی رخ کی طرف ہو کر پڑھی جائے۔ آپ کی شدید بے چینی تھی۔ تو بہت سے احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تب آتے تھے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر اور دعا میں مدتوں گزار دیا کرتے تھے۔ برسوں سے آپ سوچ رہے تھے کہ آپ کو کہاں منتقل ہونا ہے۔ آپ نے ایک تجربہ بھی کیا، آپ نے ایک جماعت پہلے بھیجی ایک دوسرے ملک حبشے میں، وہ اسی لیے بھیجی تھی کہ آپ دیکھنا چاہتے تھے، آپ سنتے تھے وہاں کے بارے میں حالات۔ مکہ ایسی جگہ تھی جہاں سے پورے عالم کے حالات جہاں معلوم ہو جاتے تھے۔ مکہ کوئی آئسولیٹڈ جگہ نہیں تھی، دنیا سے ہٹی کٹی جگہ نہیں تھی۔ مکہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں لوگ آیا کرتے تھے کاروبار کے لیے، دوسرے ملکوں کے لوگ آیا کرتے تھے، ہمارے اس ملک سے لوگ جایا کرتے تھے وہاں کاروبار کے لیے، یورپ کے ملکوں سے لوگ وہاں جایا کرتے تھے کاروبار کے لیے، مختلف ملکوں سے لوگ جاتے تھے۔ تو وہاں آنے جانے والوں سے مختلف ملکوں کے حالات معلوم ہوتے تھے۔ شاید آپ کو انہی ذرائع سے یہ پتہ لگا ہوگا کہ یہ جو حبشے کے اندر کے جو ماحول ہے پرامن ماحول ہے، وہاں مختلف مذاہب کا احترام کیا جاتا ہے، وہاں کوئی زیادتی نہیں کی جاتی، وہاں جو ریاست کا مذہب ہے، اسٹیٹ کا جو مذہب ہے، وہ اپنے ملک والوں پر تھوپا نہیں جاتا، وہاں لوگوں کو آزادی ہے مذہبی، بڑا انصاف کا اور امن کا ماحول ہے اس ملک میں۔ تو آپ نے اس لیے حبشے کو آپ نے کہ یہ پہلے ایک تجربے کے طور پر ایک جماعت بھیجی تھی، اور جب آپ مشکلات کے لیے کہیں کسی کو اتارتے تھے تو یاد رکھنا، مشکلات کے موقع پر آپ اپنے گھر والوں کو سب سے آگے بڑھاتے تھے۔ تو اس بہت پہلی بہت مشکل سفر اور مشکل تجربے کے لیے آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے پیارے فہیم و سمجھدار داماد سیدنا عثمان ابن عفان کو چنا اور ان کو اس جماعت میں شامل کیا۔ دوسرے آپ کے ایک اور چچازاد بھائی تھے حضرت جعفر، جن پر آپ کو بہت ناز تھا، بہت اہتمام تھا، بہت محبت تھی۔ حضرت جعفر چوٹی کے انٹلیکچوئل تھے، غیر معمولی دانشور تھے، بہت سمجھدار تھے، بہت جری تھے، بہت دور بین تھے، بہت دور اندیش تھے۔ تو آپ نے
الٹے سیدھے لوگوں کی معاذ اللہ کوئی جماعت وہاں نہیں بھیجی تھی. آپ نے اہل الرائے کی، ارباب حل و عقد کی ایک جماعت بھیجی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں جا کر حالات کا تفقد کریں، جائزہ لیں، فضا دیکھیں اور بنائیں، اور پھر مجھ کو اطلاع کریں. اگر اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی تو پھر میں بھی بعد میں حبشے ہی میں جا کر ٹھہر جاؤں گا. ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہ حبشے کے لوگ جب مدینہ منورہ آئے اسلام لا کر، غلام محمد مصطفیٰ بن کر، تو حبشے کے لوگوں نے مدینے والوں سے کہا تم لوگ بازی لے گئے، اگر تم نے ایسی عہد وفا نہ کیا ہوتا تو یہ سعادت ہمارے حصے میں آئی ہوتی. تو آپ مختلف جگہوں کو تلاش کرتے رہے، آپ مختلف جگہوں کے امکانات پر غور کرتے رہے، یہاں تک کہ جب طائف کے المناک واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کے زخموں پر اپنی قرب کا، اپنی دید کا، اپنے ہم کلامی کا مرہم رکھنا چاہا. یاد رکھنا معراج کا واقعہ طائف کے واقعے کے جلد ہی بعد ہوا تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے معراج میں آپ کو اس لیے بلایا تھا کہ پیارے میرے محمد، زمین والوں نے تمہاری ناقدری کی ہے، زمین والے تم کو نہیں پہچان سکے، اور تمہارے صرف بدن کو زخمی نہیں کیا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا دل بھی زخمی ہو گیا ہے. آؤ اور یہاں آ کر دیکھو کہ آسمان والے اور آسمان والوں کی نگاہ میں تمہارا مقام کیا ہے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کے لیے اس دنیا میں جو جتنی قربانیاں دیتا ہے اسی کو اتنا ہی زیادہ اللہ کا قرب حاصل. تو معراج کے سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف لے جائے جا رہے تھے تو اوپر سے دکھایا حضرت جبریل نے حضور کو کہ یہ نیچے دیکھ رہے ہو، یہ شہر یثرب، یہاں طے ہوا ہے اللہ کی طرف سے کہ یہاں تم کو ہجرت کرنی ہے، یہاں آپ کو ہجرت کرنی ہے. اس وقت اشارہ ملا پہلی مرتبہ، اور اس کے بعد سے ہی غالباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے، دو دو چار چار کر کے صحابہ کرام کو مدینے بھیجنا شروع کیا. اور پھر وہ وقت آیا کہ جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینے خود تشریف لے گئے. اس وقت آپ نے، جب آپ جا رہے تھے تو پلٹ پلٹ کر بار بار بیت اللہ کی طرف دیکھتے تھے، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہوتے تھے، اور آپ کی زبان پر یہ جملہ ہوتا تھا لولا قومی اخرجنی لما ترکتکی لما غادرتکی لما خرجت من عندک. اگر میری قوم نے مجھ کو نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو اے بیت اللہ میں تیری چوکٹ کو چھوڑ کر کبھی دور نہ جاتا. کیا واقعہ تھا! سید الانبیاء، امام الرسل، وہ اپنی تمام تر تمناؤں کو چھوڑ کر مدینے جا رہے ہیں. آ چکے اکثر، چند بچے ہوں گے مکہ مکرمہ میں، اور اب آپ بھی نکل رہے ہیں، گھر چھوڑ رہے ہیں، وطن چھوڑ رہے ہیں، خاندان چھوڑ رہے ہیں، قبیلہ چھوڑ رہے ہیں، بچپن کی یادیں چھوڑ رہے ہیں. اور اس سب سے زیادہ جس طرح کا روحانی تعلق آپ کو بیت اللہ سے تھا اس کو ہم اور آپ تو سمجھ بھی نہیں سکتے. کیا کیفیت رہی ہوگی آپ کے قلب کی بیت اللہ سے تعلق کے لحاظ سے، اور آپ یہ سب چھوڑ کر جا رہے ہیں. بظاہر یہ تو ایک بدترین درجے کی شکست تھی. دشمن تو بہت جشن منا رہا ہوگا کہ خس کم جہاں پاک،
دشمن تو خوش ہو رہا ہوگا کہ دیکھا تم نے، یہاں سے نکل بھاگنے پر ہم نے مجبور کر دیا۔ دشمن تو فتح کی خوشیاں منا رہا ہوگا، اور یہاں آپ روتے ہوئے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ کون سی فہم دین ہے کہ جو اپنی تاریخ کے بظاہر سب سے بڑے شکست کے واقعے سے اپنی جنتری اور کیلنڈر اور تاریخ کو شروع کرنے کی رائے دے رہی ہے، اور یہ کون سی فہم دین ہے جو اسی رائے کو قبول کر رہی ہے؟ فتح مکہ فتح کی جشن تھا، فتح کی یاد تھا، اور فتح مکہ معمولی فتح نہیں تھی۔ فتح مکہ کے نتیجے میں پورے عالم کا نقشہ پلٹا، پوری دنیا کے حالات پر فتح مکہ کا اثر ہوا۔ کم کسی تاریخ میں ایسی دور تک اثر ڈالنے والی فتح کسی طاقت کو نصیب ہوئی ہوگی۔ اس دن سے اپنی ہجرت اپنے سال کے شروع کرنے کی رائے دی گئی، مگر اس رائے کو امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قبول نہیں کیا۔ کیا سبق لینا چاہیے ہم لوگوں کو؟ اس کیا سبق لینا چاہیے؟ میں اسی سبق کے تذکرے کو چھیڑنے کے لیے میں نے یہ موضوع چھیڑا ہے۔ صاف صاف آسان سے لفظوں میں اس کا خلاصہ یہ ہے، باطل پھیلتا ہے ملک و مال سے، باطل پھیلتا ہے فتوحات سے، اور اسلام اور حق پھیلتا ہے قربانیوں سے۔ سال کا اختتام ہوا ذی الحجہ کے مہینے میں، جو خاندان ابراہیمی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے، اور نیا سال شروع ہوتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی کی یاد۔ ہجرت کیسی زبردست قربانی ہے! کیا ہجرت کی صحابہ کرام نے، کیا کر کے دکھایا۔ آج 2-3 دن کے لیے ہمیں اپنے گھر کو اور اپنی نارمل زندگی کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، 2-3 دن کے لیے اپنے کاروبار کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ کیا لوگ تھے! اللہ ہم سب کی طرف سے شرمندگی بھرا سلام بھیج دیجئے ان سب کی خدمت میں۔ کیا لوگ تھے، کیا لوگ تھے! کچھ سوچا ہی نہیں کہ بعد میں کیا ہوگا۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر نہیں جا سکے تھے، وہ اپنی بیویوں کو لے کر نہیں جا سکے تھے، اکثر کو تو تنہا جانا پڑا تھا۔ کتنے لوگ تھے جو مدینہ منورہ خود پہنچ گئے، ان کی بیویاں نہیں آ سکیں، ان کی بیٹیاں نہیں آ سکیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے، لیکن ان کی بیٹی سیدہ زینب آپ کے پاس مدینے شروع میں نہیں آ سکیں۔ وہ جکڑی ہوئی تھی اپنے سسرال میں، اور بالآخر جب ایک مرتبہ کچھ حالات ایسے بنے، کچھ امکان بنا ان کے خاندان میں کسی کی مدد سے، جس کے اندر کچھ شرافت اور رحم دلی تھی، اور وہ چلیں چھپ چھپا کر مدینے کی طرف، اور ادھر خبر مل گئی ان کے سسرالی رشتہ داروں کو کہ زینب بھاگ نکلی ہے، تو تیز رفتار گھوڑوں پر تعاقب کیا، دوڑا کر پکڑا اور روکنے کی کوشش کی، تو حضرت زینب نے نہیں روکنے پر آمادگی ظاہر کی۔ وہ بھاگتی رہیں یہاں تک کہ ظالموں نے تیر چلایا۔ حضرت زینب حالت حمل میں تھیں، ان کے نازک مقام پر تیر لگا، 2 مقاموں سے خون جاری ہو گیا، اور خچر سے زخمی ہو کر گر کے تڑپ چلے گئے۔ میری اور آپ کی بیٹیاں، کبھی سوچا ہے ہم نے یہ کس کی بیٹی تھی؟ اور پھر یہ لوگ اس زخمی کو پکڑ کر واپس لے آئے، نہیں جانے دیں گے تجھ کو، وہیں علاج معالجہ کرانے لگے کہ بچ جائے، لیکن جب دیکھا کہ علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور اب تو یہ زخم اس کی جان لے کر ہی جائے گا، تو ڈر کے مارے کہ کہیں
اگر یہاں مر گئی تو مسئلہ بن جائے گا، پھر دیت دینی پڑے گی، پھر جرمانہ دینا پڑے گا، پھر قصاص دینا پڑے گا، پتہ نہیں کیا مسئلہ پیش آ جائے۔ تو اسی زخمی بیمار حالت میں سیدہ زینب کو بھیج دیا اور وہ مدینے پہنچیں اور تھوڑے دن رہنے کے بعد ان زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئی۔ کیا سکھاتا ہے یہ واقعہ، ہجرت کا یہ واقعہ اور ہجرت سے سال کو شروع کرنے کا واقعہ کچھ پیغام دیتا ہے لوگ۔ اس امید کے ساتھ اس واجد نے یہ باتیں یہاں پر کہنی شروع کی ہیں، اپنی ذمہ داری سمجھ کر کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اللہ تعالی، اللہ اپنے کرم سے ہم کو بھی کچھ قربانیاں دینے کی توفیق دے۔ جس قسم کے حالات اس وقت چل رہے ہیں، جو معاشرہ اس وقت چل رہا ہے، جس طرح کا اس وقت پورے حالات ہیں، ذرا غور تو کریں۔ پورے معاشرے کے جتنے نظام ہیں وہ 100% ظلم پر مبنی ہیں۔ آپ تعلیمی نظام کو لے کر دیکھو، جس طرح کا تعلیمی نظام اس وقت چل رہا ہے پوری دنیا میں، تھوڑی دیر ذرا سا کچھ سنجیدگی سے سوچو، یہ تعلیمی نظام کیا اچھے انسان پیدا کر رہا ہے؟ کیا یہ تعلیمی نظام ہمارے ہی اپنے بچوں اور بچیوں کو پاک دامن چھوڑ رہا ہے؟ یا یہ تعلیمی نظام کیا ہمارے بچوں اور بچیوں کے عقائد کو نہیں بگاڑ رہا ہے؟ کیا یہ تعلیمی نظام ہمارے بچوں اور بچیوں، ہماری قوم کے اعمال کو اور اخلاق کو نہیں بگاڑ رہا ہے؟ سر سے لے کر پیر تک ہماری پوری نئی نسلیں عجیب و غریب حالات کا شکار ہیں۔ اگر ہمارے دل میں کوئی درد نہ آئے، کوئی خیال نہ آئے، کوئی جذبہ نہ آئے، کوئی تمنا نہ آئے، کوئی عزم اور ارادہ نہ آئے کہ ہم بھی اللہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس پورے نظام کو بدلوانے میں اللہ ہمارا ہاتھ لگا دیجئے، تو کیا ہم پورے مسلمان ہوں گے؟ جواب دو، آپ جواب دیں۔ اگر ہمارے دل میں ان منکرات کو مٹانے کا، معروف کو زندہ کرنے کا، حق کے نظام کو آگے بڑھانے کا، جتنے بھی شعبے ہیں زندگی میں غلط طور طریقے چل رہے ہیں، ان غلط طور طریقوں کو بدلنے کا جذبہ بھی اگر ہمارے دل میں نہ آیا تو کیا ہم ایمان کی موت مر پائیں گے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، من مات ولم يحدث نفسه بالجہاد، من مات ولم يحدث نفسه بالغزو، ایک روایت میں ہے فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو اس حال میں مرے گا کہ اس کو معاشرے کے سسٹم کو بدلنے کا کوئی جذبہ بھی اس کے دل میں نہیں آیا ہوگا، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اللہ کے بندو، اپنی سطح کو بلند کرو، اور میں کس سے کہوں آپ کے سوا؟ اپنی سطح کو بلند کرو۔ دل یہ چاہتا ہے کہ ہم پورے اسلام پر آئیں۔ ذرا غور کرو صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں۔ صحابہ کرام انفرادی اعمال کے لحاظ سے کتنے پابند تھے، کتنی اچھی نماز پڑھتے تھے، کتنا اچھا ذکر کرتے تھے، کتنے شوق سے تلاوت کرتے تھے، کتنا رو رو کر دعائیں کرتے تھے، کتنے اچھے اخلاق تھے ان کے، کتنی اچھی تواضع تھی ان کے اندر،
کتنی سخاوت تھی ان کے اندر، کتنی رحم دلی تھی ان کے اندر، کتنے اچھے شوہر ہوا کرتے تھے وہ اپنی بیویوں کے لیے، کتنی اچھی بیویاں ہوا کرتی تھیں ان کی عورتیں اپنے شوہروں کے لیے، کتنی اچھی اولاد ہوا کرتے تھے وہ اپنے ماں باپ کے لیے، اور کتنے اچھے ماں باپ ہوا کرتے تھے وہ اپنی اولاد کے لیے، کتنا اچھا طواف کرتے تھے، کتنے اچھے عمرے کرتے تھے، کتنے اچھے رکوع اور سجدے کرتے تھے، کتنا پیار بھرا درود پڑھتے تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدتوں کے بعد جب مدینہ منورہ آئے اور صحابہ کے اصرار پر بلال، اے بلال تمہاری اذان سنے ہوئے ہمارے کان ترس گئے ہیں، بلال اللہ تمہاری عمر میں برکت کرے، ایک بار پھر سے اذان کہہ دو۔ جس وقت بلال کھڑے ہوئے اور جس وقت انہوں نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو یہ کہتے ہوئے بلال بھی رو پڑے اور مدینہ پورا مدینہ چیخ پڑا، یہاں تک کہ عورتیں روتی ہوئی اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں۔ کیسا عشق رسول تھا، کیسی محبت تھی۔ یہ میں انفرادی اعمال کی بات کر رہا ہوں۔ غریبوں کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ تھا، اور انفرادی اعمال سے آگے بڑھ کر ذرا میں اب ان کے اجتماعی درد اور غم کے بارے میں، ان کا اجتماعی احساس ذمہ داری کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا سوچو، کیا وہ صرف انفرادی اعمال والے لوگ تھے؟ جواب دینا بھائی، کیا وہ صرف انفرادی اعمال والے لوگ تھے؟ انہوں نے کس قدر درد اور غم کے ساتھ وہ حالات کو دیکھتے تھے، پوری دنیا میں دیکھتے تھے کتنا ظلم ہے، اور وہ پوری دنیا کے مظلوموں کا دکھ درد محسوس کرتے تھے۔ اللہ کی قسم، اگر ہزاروں میل دور اگر ان کو نظر آتا کسی ایک انسان پر ظلم ہو رہا ہے تو صحابہ بے چین ہو جاتے تھے، وہ پورے نظام کو بدلنا چاہتے تھے۔ وہ ان کے انفرادی اعمال کے ساتھ ان کے دلوں کے اندر ایک عجیب و غریب جذبات تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ پورا نظام جاہلیت کی بنیاد پر ہے، عدل قائم نہیں ہے، انصاف قائم نہیں ہے، دنیا کی قوموں اور معاشروں میں امن نہیں ہے۔ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے طفیل ان کو امن مل گیا، حالانکہ پہلے وہاں بھی امن نہیں تھا، لیکن ان کو امن مل گیا۔ اب وہ صرف خوش رہ کر اپنے مدینے کے اندر بہت پرامن ماحول میں بیٹھ کر ذکر و تسبیح میں مشغول رہنے والے لوگ نہیں تھے، ان کے اندر ایک درد تھا۔ اللہ جو نعمت، جو تحفے آپ نے محمد الرسول اللہ کی جوتیوں کے صدقے ہم مکے مدینے والوں کو، ہم جزیرے عرب والوں کو عطا کر دیے ہیں، اللہ اب پوری دنیا میں تقسیم کرنے کے لیے بھی ہمیں بھی قبول کر لیں۔ ہم کیسے دیکھیں کہ ہم تو یہاں امن سے رہ رہے ہیں، لیکن دنیا کے دوسرے ملکوں میں، دوسرے معاشروں میں بہوؤں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، امیر غریبوں کو ستا رہے ہیں، حاکم محکوموں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ناجائز الزامات لگائے جا رہے ہیں، آپس میں جنگیں ہو رہی ہیں، مال لوٹا جا رہا ہے۔ مٹھی بھر چند لوگ حکومت و اقتدار پر بھی قابض ہیں، معاشی نظام پر بھی قابض ہیں، سیاسی نظام پر بھی قابض ہیں، ہر چیز پر قابض ہیں۔ پورا معاشرہ کراہ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے۔ اور وہ صحابہ، آپ اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا وہ صحابہ ایسے تھے کہ بس چپ چاپ اپنا قرآن پڑھتے رہتے، اپنا ذکر کرتے رہتے، اپنی نمازیں پڑھتے رہتے، اور باقی پورا وقت اپنے کاروبار میں، اپنی شہوتوں میں، اور اپنا مال کو خرچ کرنا وہ بھی اپنی شہوتوں میں، دکھاووں میں، بس وہ یہ سب کرتے رہتے تھے؟ کبھی کبھی کہیں پر بیٹھ جاتے تھے، کچھ بیان سن لیتے تھے، کچھ واعظ سن لیتے تھے، اور کچھ رو لیتے تھے، کچھ دعا کر لیتے تھے، باقی ان کو پوری دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔
اگر ہم میں سے کوئی کسی صحابی کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے تو مجھے خطرہ ہے اس صحابی کا ہاتھ ہوگا اور اس شخص کا گریبان۔ خانقاہ میں آنے والوں کان کھول کر سن لو، اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم کو پورے دین پر چلنے والا بنا، پورے دین پر چلنے والا بنا، اللہ پورے دین پر چلنے والا بنا۔ آج کی بڑی مشکل یہ ہے کہ ہماری ہمتیں بہت پست ہو گئی ہیں۔ امت کا کوئی طبقہ اگر کچھ متوجہ ہوتا بھی ہے اپنی اصلاح کی طرف، جماعت میں نکلتا ہے، اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، بیعت ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ ذکر بتایا جائے گا، کچھ معمولات بتائے جائیں گے، وہ میں اپنا آرام سے کرتا رہوں گا بس، اور وہ پھر اسی کو دین سمجھنے لگتا ہے۔ امت کے وہ لوگ جو پورے سماج کے اس نظام کو بہتر بنانے کی محبت بھری، شجاعت بھری، سخاوت بھری کوششیں جو کرنے لگتے ہیں، وہ پھر اس کوششوں میں اس قدر مشغول ہوتے ہیں کہ ان کو نہ ذکر کا موقع ملتا ہے، نہ اللہ والوں کے پاس جانے کا ذوق رہتا ہے۔ یہ جو تقسیم ہو گئی ہے امت میں، یہ بتائیں کہ یہ تقسیم اس وقت امت میں چل رہی ہے کہ نہیں؟ جو انفرادی اعمال کرتے ہیں وہ اجتماعی طور پر حالات کی تبدیلی کی محنت نہیں کرتے، اور جو اجتماعی حالات کی تبدیلی کی محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ انفرادی اصلاح، تزکیہ و احسان، بیعت و سلوک، ذکر و تلاوت، تعلق مع اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ میں سے بہت سے لوگ جو پہلے سے آ رہے ہوں گے، تھوڑا سا آج نیا پن لگ رہا ہوگا، لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ کوئی ڈر کے مارے کہہ نہیں رہا ہے۔ میں آگے ہی نہیں بڑھوں گا، پہلے بتاؤ کہ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے کہ برا لگ رہا ہے؟ بس اچھا لگ رہا ہے، یعنی میں کوئی شاعر ہوں، غزل سنا رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، مکرر ارشاد۔ جو اچھا لگ رہا ہے اس کو یہاں سے جانے کو نہیں ملے گا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ، کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہم اور آپ کچھ کر سکتے ہیں اس صورتحال کی اصلاح کے لیے؟ بتائیے۔ میں بہت درد کے ساتھ آج ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ عجیب تقسیم ہے، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں؟ خانقاہ کے لیے جانے والا یہ سوچتا ہی نہیں کہ ہم سے کچھ اجتماعی محنت کے لیے بھی کہا جائے گا۔ اجتماعی بہت سے خانقاہ میں آنے والے اجتماعی محنت سے فرار کی وجہ سے خانقاہ میں آتے ہیں۔ سخت جملہ ہے، چور پکڑا ہے میں نے۔ بہت سے ہمارے دعوت کے ساتھیوں کو شکایت ہوتی ہے کہ بھائی ہم خانقاہ جانے کے خلاف نہیں ہیں، مگر یہ کیا مصیبت ہے کہ جو لوگ خانقاہ جانے لگتے ہیں وہ پھر اجتماعی محنت چھوڑ دیتے ہیں۔ شاید یہ لوگ جو خانقاہ آئے ہیں یہ اپنی اصلاح کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ ایک روزمرہ دعوت کے بڑھتے ہوئے تقاضوں سے بھاگ کر جان چرا کر آئے۔ تقاضے تو بڑھ رہے ہیں، آج اپنے محلے کا گشت ہے، آج دوسرے محلے کا گشت ہے، آج باہر کی جماعت کی نصرت ہے، آج وصولیابی کا گشت ہے۔
آج یہ ملاقات ہے، آج وہ ملاقات ہے. میں سب پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں حق نہیں رکھتا اس کا، لیکن میں ایک اندیشے کا اظہار کر رہا ہوں. اس لیے کھل کر کہہ رہا ہوں، خانقاہ میں آنے والوں کو اجتماعی دعوت، اجتماعی قربانیوں کے میدان میں اور آگے بڑھنا ہے، نہ کہ پیچھے ہٹنا.